من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی کل حال کہ شکر الحمدللہ جی آج یہ سائی محبوب پیر اپنے جنتی لشکر کے ساتھ اس آستانہ عالیہ نوری دربار کلاچی شریف سلطان الفقراء ششم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنے دوستوں کے ساتھ حاضری دینے کے لیے حاضر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج صاحب عرفان کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے کہ جس کے عرفان نے آج پوری دنیا میں نور ایمان اور نور معرفت بانٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سلطان الفقراء فقیر نور محمد کا روزہ مبارک ہے کہ جن کی تعلیمات یہ سائی محبوب پیر آج پوری روئے زمین پر اپنے مرشد کامل کے کرم سے دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو آئیے آج اس پاک ہستی کے بارے میں ایک گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی قبور میں بھی زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صاحب لولاک کملی والے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، اللہ نے نبیوں کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آیا اللہ نے پیغمبر، شہید، اولیاء اللہ ان کے جسموں پر مٹی کو حرام کیا ہوا، یعنی یہ اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ اکثر لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں آپ قبروں کے پاس جاتے ہیں وہاں سے کیا ملتا ہے؟ وہ تو قبر میں چلے گئے، ان کو کیا پتا کون آیا اور کون گیا، اور کیوں آپ ان سے مدد مانگتے ہیں یا ان کے مزار کو چومتے ہیں یا ان سے فریاد رسی ان کی بارگاہ میں کرتے ہیں؟ تو دوستو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، مومن کی قبر جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ مومن کی قبر جنت کا باغ بلکہ جنت کا محل، اور وہ اس محل میں تشریف فرما ہوتا ہے، اور اس کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے جہاں پر وہ ٹہلتا ہے۔ اور جنت کوئی ایک قبریں جتنی جنت نہیں ہوتی، یاد رکھیں جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر اللہ کے مومن بندے کی جنت بنتی ہے نا، تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہوتی ہے، اور وہ اپنی قبر میں با اختیار سلام سنتا ہے، جواب دیتا ہے، دعا کرتا ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، جب قبرستان جایا کرو تو سلام کہا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو۔ کیوں؟ اچھا سلام کسے کہا جاتا ہے بھلا؟ مردے کو، زندہ کو؟ وہ اپنی قبور میں زندہ ہے لیکن مومن مرتا نہیں ہے نا، مومن مرتا نہیں۔ اگر عام بندہ جو قبر میں دفن ہوا وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے تو جو خاص الخاص اللہ کے ولی ہیں، ارے وہ قبروں میں کیوں نہیں ہمارا جواب دیتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہ کر دینا جی وہ مردے سنتے نہیں ہیں، اگر سنتے نہیں ہیں تو سلام پھر نبی پاک نے کہا کس کو کہنا ہے؟ سلام تو مردے سنتے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ قدم کی آہٹ بھی مردہ پہچان لیتا ہے، مجھے کون ملنے آیا ہے۔ اگر عام مردہ یہ پہچان لیتا ہے کہ مجھے قبرستان کون ملنے آیا ہے، تو میں تو بات کر رہا ہوں والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کہے یہ صالحین لوگ ہیں، اور جن کے کارنامے یعنی فقیر نور محمد سروری قادری نے جو دنیا بھر میں ایک سب سے بڑا جو دنیا میں کرامت دکھائی، مقام دکھایا، وہ تھا عرفان کتاب لکھنا۔ ان کے مشاہدات، ان کے جو تجربات اور ان کے جو مقامات ہیں ان کو انہوں نے اپنی کتابوں میں قلم بند کر دیا، میں وہ عرفان کی صورت میں۔ تو یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اپنی قبور میں بالکل زندہ ہیں، لوگوں کی فریادیں سنتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، فرمایا گیا اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہا جائے۔ اچھا اللہ کا راستہ صرف میدان جنگ ہے؟ نہیں، رسول پاک نے فرمایا اگر کوئی بندہ مجھے ملنے آ رہا ہے تو وہ اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی بندہ دین سیکھنے کے لیے مدرسے جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی کچھ سیکھنے کے لیے
زندگی اپنے پیر خانے آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا رستہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی طالب اپنے ٹیچر سے ملنے یا کوئی سبق سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کا رستہ ہے. اگر یہ سارے اللہ کے رستے ہیں تو پھر فرمایا جو اللہ کے رستے میں مر جائے. فقیر نور محمد سرور قادری نے اپنی پوری جوانی جو پنجاب کالج کو چھوڑ کر دربار سلطان باہو پر لگائی جوانی 40 سال لگائے. اس کے بعد 73 سالہ زندگی تک صرف ایک ہی کام کرتے رہے. سلطان العارفین کی کتابوں کو پڑھتے تھے پھر ان کو اپنے اوپر وارد کر لیتے تھے. ساری زندگی اپنا باطن اللہ اللہ کرتے ہوئے انہوں نے گزار دیا, اپنے باطن کو اللہ پہ لگا دیا. یہاں تک کہ فقیر نور محمد فرماتے لوگوں اب مجھ کو اپنی اس جسم سے باہو سلطان کی خوشبو آتی ہے. اب نور محمد سے باہو کی خوشبو آتی ہے, میرے وجود کی زمین سے باہو کی خوشبو ہے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کے جو نبی ہیں ولی ہیں محبوبین بندے ہیں وہ ایسے ہی قبور میں زندہ ہیں جیسے اپنی زندگی میں حیات تھے اور لوگوں کو فریاد رسی کرتے ہیں. یہ صرف ایک پردہ ہوتا ہے جو اللہ نے رکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا. وہ ایک پردہ ہے کہ جی اب اس ظاہری دنیا سے چلے گئے, ہماری طرح اسباب نہیں یعنی کرتے وہ کھاتے پیتے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. باقی اختیارات ویسے کہ اختیارات میں کمی نہیں ہوتی. آئیے ایک بات میں آپ کو پیاری سی سناتا ہوں کہ مزار پر جا کر اللہ کے ولی کے اللہ کے نبی کے مزار پر جا کر سب سے دنیا میں بڑا مزار جو ہے نا وہ رسول اللہ کا ایسے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے زمانے میں ایک عرابی آیا حضور کی وفات کے بعد وصال کے بعد قبر مبارک پر. عرابی کہتے ہیں پینڈو بندہ. وہ آیا حضور کی بارگاہ میں آ کر نا نبی پاک کی قبر مبارک پر ساتھ رکھا رو رو کر اپنی فریاد سنا رہا تھا. یا رسول اللہ بڑا ہی ماڑا ماں کملی والے بڑے حالات برے ہیں. کملی والے اپنے سارے دکھ سنا رہا تھا. مروان جو بڑا ظالم بندہ تھا وہ مدینے کا گورنر تھا اس وقت, وہ ظالم بندہ تھا. وہ آیا اس ظالم نے آ کر نا اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری صحابی کو. کہتا ہوں صحابی پیچھے ہٹ, یہ قبر ہے رسول اللہ کی, تو قبر پر آ کر فریاد سنا رہا ہے. تو اس عرابی نے پتہ کیا کہا, اس صحابی بھی تھا عرابی بھی تھا, اس نے کہا اے مروان پیچھے ہٹ, میں قبر سے گفتگو نہیں کر رہا, میں رسول اللہ سے بات کر رہا ہوں. میں قبروں کو بات نہیں سنا رہا, میں رسول اللہ کو بات سنا رہا ہوں. رسول اللہ میری فریاد سن رہے ہیں. وہ مروان کے پیچھے ہٹ گیا. پتہ کیا چلا صحابہ کا عقیدہ تھا رسول اللہ قبر میں بھی سنتے اور مروان کا عقیدہ تھا یہ قبر ہے اور کچھ بھی نہیں, اور کچھ بھی نہیں, اللہ معاف کرے. پر ہمارا یہ عقیدہ ہے. حضور نے فرمایا حاکم میں حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو جو میرے وصال کرنے کے بعد انتقال کرنے ظاہری پردہ کرنے کے بعد مدینہ میں آیا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری زندگی میں مجھے ملنے آ گیا. تو پھر وفات کہاں رہی, وہ مجھے ملنے آ گیا اور میں اس کی میزبانی میں محمد خود کروں گا. اللہ کی قسم یہ تو نبی کریم ہے. نبوت کا فیض امت کے اولیاء میں منتقل ہوتا ہے. جو امت کے اولیاء اللہ ہے ان کو وہی نبوت کا فیض دیا جاتا ہے. آج ان کی اولیاء کی جو قبور ہے فقیر نور محمد ہی خود اپنی کتاب عرفان میں لکھتے ہیں کہ میں ایسے مزارات پر گیا جو بظاہر تو خستہ حال قبریں تھیں لیکن اندر فیض کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے. ان کی قبریں فیض بانٹ رہی تھیں. اور پھر سلطان باہو کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے لوگو یاد رکھو, فقیر نور محمد کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھو جیسے سلطان باہو اپنی زندگی میں اسم اللہ ذات دیتے تھے اور فیض دیتے تھے آج اپنی قبر انور میں بھی ویسے ہی فیض دے رہے ہیں. اچھا آپ سارے میرے ساتھ گئے تھے نا دربار سلطان, اچھا کیسی روحانی ہے, کیسا کرم اندر ہو رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ رحمت نہیں برس رہی. سلطان العارفین کا مزار ایسے لگ رہا ہے ببر شیر ہے اور روحانیت کے وہ فوارے پھوٹ رہے ہیں. تو وہ آج بھی اسم اللہ ذات کا فیض دے رہے ہیں اور آج اسی سلطان باہو کے فیض یافتہ
اور خلیفہ اعظم اور عکس سلطان باہو فقیر نور محمد سرور کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سلطان باہو میں فنا کیا ہوا تھا، اتنے باہو کے مت والے تھے، فرماتے ہیں مجھ کو ہر وقت، فقیر نور محمد کہتے ہیں اب مجھ کو ہر وقت اپنے سر کے اوپر ایک صدا سنائی دیتی ہے، ہو باہو ہو باہو ہو باہو، ہر وقت، اور میں تیز رفتار گھوڑے کی مانند سلطان باہو کے عشق میں سوار ہوں۔ اے لوگوں سنو، فقیر نور محمد کا جو وجود ہے اب اس کے وجود سے سلطان باہو کی خوشبو آتی ہے۔ یہ فقیر نور محمد صاحب ہے۔ میرے مرشد حضرت فقیر عبدالحمید سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے اپنے والد گرامی کے بارے میں، حق نور محمد نوری ہے، جو بات کرے وہ پوری ہے، یہ سچ مچ نور محمد ہے، یہ سچ مچ نور محمد ہے، سچ مچ میں ظہور محمد، سچ مچ میں ظہور محمد ہے، ارے کامل کو جن کی حضوری ہے، حق نور محمد نوری ہے، یہ جو بات کرے وہ پوری ہے، یہ جو فرماتے تھے نا وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ دعائے سیفی کے عمل کا عمل تھے، یہ اسم اللہ ذات کے پورے کا عمل تھے۔ اور آخری بات، سلطان باہو نے ان کو جب روحانی طور پر بلایا تھا نا اپنے دربار پر پہلی دفعہ، تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایک طرف دولت کا ڈھیر لگا دیا، دنیاوی خزانوں کا، اور ایک طرف اسم اللہ ذات رکھ دیا۔ فرمایا نور محمد کیا چاہیے؟ قیامت تک نسلیں رجانی ہیں، یہ اسم اللہ لینا ہے۔ تو سلطان باہو فرماتے ہیں کہ دونوں سے ایک چیز لے لیں۔ فقیر نور محمد نے لکھا جب مجھے سلطان باہو نے روحانی طور پر دیکھا، میں دوڑ کر گیا اور میں نے اسم اللہ ذات اٹھا لیا۔ کیا اٹھایا؟ سلطان باہو نے جب اسم اللہ ذات دیکھا، فقیر نور محمد نے اٹھا لیا۔ حق باہو نے سینے سے لگا کر فرمایا تو مجھے بھی لے گیا۔ آج کے بعد سلطان باہو کہتے ہیں باطنی طور پر، آج کے بعد سلطان باہو کا تابوت فقیر نور محمد کے کلبوت میں رہے گا۔ سلطان باہو کا تابوت نور محمد کے کلبوت میں رہے گا، یعنی میں تجھ میں رہوں گا تو مجھ میں رہے گا۔ ایسا ہی وہ مرید ہے، وہ مرشد کا دل جیتا کرے یار، مرشد کو معشوق بنا لیا کرے، وہ ایسے عاشق بن جائے مرشد کو اپنا دیوانہ کر لیا کرے۔ یہ دیکھو دیوانہ کیا تو سلطان باہو کو کہنا پڑ گیا آج سے میں تیرے اندر رہوں، مرشد کی عاشق بن جاؤ، ایسے دیوانے بن جاؤ، اتنا پیار کرو کہ مرشد آپ کو اپنا بنا لے، آپ مرشد کے بن جاؤ، اور پھر ہم بھی ایک ہو جائیں، ہم بھی ایک ہو جائیں، یعنی مرشد میں چلے جائیں، مرشد ہو جائیں۔ تو دوستو یہ فقیر نور محمد صاحب ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ اس دربار پر انوار پر نور اور رحمت کی بارش کرے۔ فقیر نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا صدقہ یہ جتنے حاضرین آئے، اللہ ان کی حاضری اس پاک ہستی کی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہمارے سب کے سینے اس میں محمد سے منور ہو، ہم سب کا دل اس میں اللہ ذات کے نور سے روشن ہو، اور جو جو مرادیں لے کر یہ سارے سنگی آئے اللہ آپ سب کی مرادیں دے۔ فقیر نور محمد صاحب کا صدقہ ان کا عرفان ملے، ان کے فقر سے اللہ فقر دے، ان کے عرفان سے اللہ عرفان دے، ان کے نور سے ہمیں بھی اللہ نور عطا آمین آمین ثم آمین۔ اور جتنے میرے ناظرین ہیں آپ سب کو بھی جو ہمیں سنتے ہیں، پاکستان سے ہیں یا دوسرے شہروں سے ہیں یا دوسرے ملکوں سے ہیں، آپ جہاں جہاں بھی سائیں محبوب پیر کا خطاب سنتے ہیں، میری آپ کے لیے آج اپنے پیر خانے آ کر دعا ہے اللہ آپ کو بھی فقیر نور محمد کا فیض، آپ جو ہمارے مرید ہیں یا ہمارے طالب ہیں یا ہمارا بیان سنتے ہیں، اللہ آپ کا باطن زندہ کرے اور آپ کو اس میں اللہ ذات کے نور سے معمور فرمائے۔ ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔